جناب اسپیکر، ہر سال کی طرح اس سال بھی امن و امان کا قیام حکومت خیبر پختونخوا کی اہم ترجیح رہا۔ اسی مقصد کے تحت رواں مالی سال میں امن و امان کے لیے 164.522 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے مؤثر استعمال سے کامیابیاں حاصل ہوئی۔ پولیس کی آپریشنل صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید اسلحہ، سنائپر رائفلز، تھرمل ویپن سائٹس، بلٹ پروف گاڑیاں، APCs اور موٹر سائیکلیں فراہم کی گئیں۔ بندوبستی اور ضم شدہ اضلاع میں تھرمل بائنوکولرز، سرویلنس ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز اور جیمرز کی فراہمی سے سیکیورٹی نظام مزید مضبوط بنایا گیا۔ پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل فعال کر دیا گیا، جبکہ DI خان، بنو اور لکی مروت میں اس پر کام جاری ہے۔ پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے شہداء پیکج میں رواں مالی سال میں 10% کا اضافہ کیا۔ اس سال اب تک 151 شہداء اور 155 زخمیوں کے لیے مجموعی طور پر 1.63 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا مضبوط انفراسٹرکچر کو معاشی ترقی، روزگار اور خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں 53.186 ارب کے ترقیاتی بجٹ سے صوبے بھر میں سڑکوں اور رابطہ نظام کی بہتری کے لیے نمایاں پیش رفت کی گئی۔ صوبائی روڈ نیٹ ورک کی بہتری کے لیے 595 منصوبوں پر کام جاری رہا۔ اپریل 2026 تک 94 منصوبے مکمل کیے گئے۔ صوبے بھر میں ریکارڈ 1218 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو معاشرے کا اہم ستون سمجھتی ہے۔ آئین پاکستان کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ اسی ویژن کے تحت حکومت نے صوبے بھر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش اور بحالی پر 99.4 ملین روپے خرچ کیے۔ اقلیتی برادریوں کے لیے ویلفیئر پیکیجز کی مد میں مختص فنڈز 16.88 ملین روپے براہ راست عبادت گاہوں کی ضروری سامان کی خریداری پر استعمال کیے گئے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور کمیونٹی ایکسچینج پروگراموں پر 15.55 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ ضم شدہ اضلاع سمیت صوبے بھر کے اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام کی مد میں 40 ملین روپے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بورڈ آف ریونیو صوبے میں اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، محصولات کے نظام میں شفافیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کو تیز تر خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اصلاحات کے عمل کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے GIS ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن اور انتقالات سسٹم کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ 3403 موضوعات میں ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن مکمل کی گئی، جبکہ مزید موضوعات میں کام جاری ہے۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق خدمات کی فراہمی میں شفافیت اور سہولت کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کرائے گئے۔ دستک ایپ کے ذریعے شہریوں کو گھروں کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں ہماری ترجیح صوبے کی مضبوط بنیادوں کی تعمیر تھی۔ ہم نے اداروں کو مستحکم کیا، مالی نظام اور ضبط کو فروغ دیا، معیشت کو مشکلات سے نکالا اور ترقی کے لیے ضروری صلاحیت پیدا کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں ہم نے صوبے کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آج جب یہ بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں تو ہماری توجہ محض تعمیر سے آگے بڑھ کر عوامی خوشحالی پر مرکوز ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس سال کا بجٹ خوشحال خیبر پختونخوا کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر گھر، ہر نوجوان، ہر کسان، ہر مزدور اور ہر کاروبار تک پہنچیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔
جس میں محصولات اور اخراجات کی تخمینہ شامل ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں محصولات کی جانب، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی ٹیکس محصولات 1240.674 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم 1% حصہ 149.076 ارب روپے، تیل و